الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم حالنا بالخیر رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ آل عمران جو ہے ہم ترجمہ القرآن کا جو درس چل رہا ہے تو اس میں اس ٹائم ہم سورۃ آل عمران پڑھ رہے ہیں۔ اس ضمن میں جو ہے 32 آیتیں مکمل ہو چکی ہے اور آج 33ویں آیت پڑھ لی ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سورۃ آل عمران میں تذکرہ ہے بنو اسرائیل کی عیسائیوں کا، جو 9 ہجری میں نجران سے ایک وفد آیا تھا 70 لوگوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے۔ تو وہ کچھ دن جو ہے رکے مدینے میں، تو ان کے ساتھ جو بحث ہوئی، جو بات ہوئی، تو اس کے تذکرے میں اور ان کے عقیدے کی جو ہے ان کو عقیدہ درست کرنے کے متعلق، ان کو دعوت دینے کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جو نازل ہوئی آیا، تو اس ضمن میں جو ہے یہ سورہ مبارک کا لگ بھگ آدھا حصہ اس کے متعلق ہے۔ اب تذکرہ چل رہا ہے اسی کے ضمن میں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو۔ تو عمران جو تھے یعنی مریم علیہ السلام کے والد صاحب اور عیسیٰ علیہ السلام کے دادا جی، ٹھیک ہے، چونکہ وہ پیغمبر نہیں تھے تو رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ پڑھ سکتے ہیں۔ نانا جی علی العالمین، میں نے ان کو چنا تھا تمام دنیا میں۔ ذریتم بعضھا من بعض، یہ سارے ہیں ذریت ایک دوسرے کی۔ نوح علیہ السلام کس کی ذریت ہے؟ آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد انہی کی ذریت میں ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہی نکلے بنو اسرائیل یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور آل عمران جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی ذریت میں سے۔ واللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، جب عمران رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کہا رب سے کہ میں نظر مانتی ہوں، ٹھیک ہے، ما فی بطنی، اس چیز کی جو میرے پیٹ میں ہے، میں اس کی نظر مانتی ہوں، محررن، کہ میں اس کو آزاد چھوڑوں، اس کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے لیے استعمال نہیں کروں گی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ فتقبل منی، بس اس کو قبول فرما میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پس جیسے ہی اس نے اس کی پیدائش کی، جیسے وہ تولد ہو گیا، قالت رب انی وضعتها انثى، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے تو امید تھی کہ لڑکا ہوگا، اسے میں تیری خدمت میں بھیجوں گی، لیکن مجھے تو پیدا ہوگی بیٹی، لڑکی ہوگی۔ واللہ اعلم بما وضع، یقیناً اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اس کو کیا پیدا ہوا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور مرد جو ہے وہ عورتوں کے برابر نہیں۔ پوری طرح سے سننا اس آیت، مرد جو ہے وہ عورتوں کے برابر نہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کو نہیں کہا گیا کہ عورتیں مردوں کے برابر نہیں، مرد جو ہے وہ عورتوں کے برابر نہیں۔ جی اور کسی طرح سے اللہ کی آیتیں ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کسی جاندار کے اللہ نے فضیلت رکھی ہے، عورتوں کی فضیلت اپنے درجے میں ہے اور مردوں کی فضیلت اپنے درجے میں ہے، اس لیے ہم ان دو کو جو ہے ایکویلٹی، پیرلل نہیں لے سکتے، ان کی فضیلت اپنی ہے، اس لیے مرد عورتوں کے برابر نہیں ہے اور عورتیں مردوں کے برابر نہیں ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بس اس کا نام ہم نے رکھا کیا؟ مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، سوری یہ اس کی ماں بول رہی ہے کہ وَإِنِّي، اور یقیناً میں نے اس کا نام رکھا کیا؟ مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میں اس کو دیتی ہوں پناہ میں، بِكَ تمہاری، یعنی اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کس سے؟ شیطان الرجیم سے، کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچے۔
فتقبلها، بس اس کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، ربها بقبول حسن، بہترین طریقے سے اللہ نے اس کو قبول فرمایا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پس اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین پرورش کی، کس کو؟ مریم علیہ السلام کو، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس وقت نبی تھا، اس وقت پیغمبر تھا زکریا علیہ السلام، تو زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت کی، ٹھیک ہے، اس نے اپنی بیٹی کو دے دیا، جیسے ہی وہ پیدا ہوگی، پیدا ہونے کے بعد اس کا نام رکھا تو دے دی کہاں؟ چرچ میں، جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی، آپ نے جو میرے شکم میں بچہ ہوگا میں نے اس کو نظر مانی تھی، میں اس کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دوں گی، وہ اللہ کی خدمت کرے گی، میرے جو ہے میرے گھر کا کام وغیرہ کچھ نہیں کرے گی، تو میرا یہ بچی تولد ہو گئی، اس کو لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ جو ہے پھر انہوں نے ہر کسی، جو بھی پادری وہاں پہ تھا، ہر کسی نے چاہا کہ اس کو میری کفالت میں دیا جائے، یعنی میں اس کی پرورش کروں گا، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی پادری ادھر اس میں تھے، سینیگوگ میں تھے، تو ہر کسی نے کہا کہ اس کی پرورش میں کروں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی چرچز نہیں تھے، سینیگوگز تھے، کیونکہ ابھی یہودی ہے، ابھی سارے یہودی ہیں نا، ہاں فی الحال جو ہے سارے کس میں ہے؟ فی الحال یہودی جو ہے کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہی پیروکار ہے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام تولد نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فی الحال کرسچینٹی کا تذکرہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے ان کو کرسچنز کو، نصارہ کو دعوت دی جا رہی کہ اول سے، کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بات پہ نہیں چل رہے، بلکہ چل رہے اس کی ماں کی پیدائش کے بعد چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ماں کیسے پیدا ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، تو اس کا تذکرہ چل رہا ہے اس طرح سے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا؟ ہر کسی پادری نے کہا کہ میں اس کی کفالت کروں، میں اس کی پرورش کروں، تو پھر انہوں نے جو ہے چیرے ڈالے، ٹھیک ہے، وہ ٹکٹس ڈالے، قلم ڈالے، ٹھیک ہے، جس کا جو ہے قلم اس سائڈ جائے گا یا جس کے قلم پہ نام آئے گا، واٹ ایور جو بھی ان کا طریقہ تھا اس کا قرآن اندازی کا، تو انہوں نے کیا، تو وہاں پہ نکلا کس کا نام؟ زکریا علیہ السلام۔ تو اس کی کفالت کس نے کی؟ پرورش کس نے کی؟ زکریا علیہ السلام نے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تھے اس کی اس کمرے میں، محراب میں، تو الگ الگ کمرے ہوتے تھے، جیسے آپ دیکھ لیجیے اس مسجد میں آپ کے الگ الگ کمرے ہیں، بچے اس سائڈ میں ہوتے ہیں، مولوی صاحب اس سائڈ میں ہوتے ہیں، مختلف کمرے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کے اس میں جہاں یہ پادری ہوتے تھے تو الگ الگ کمرے ہوتے تھے، تو انہوں نے جو ہے مریم علیہ السلام کو بھی ایک الگ کمرہ دیا تھا، تو جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تھے وہاں دیکھتے تھے میوہ، اس کے لیے کھانا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور بن موسم کا میوہ، ٹھیک ہے، جس کا سیزن نہیں ہوتا تھا وہ میوہ اس کے پاس ہو جاتا تھا، خود بخود آ جاتا تھا۔ تو زکریا علیہ السلام وقت کا پیغمبر پوچھتا ہے، قال یا مریم، اس نے پوچھا اے مریم علیہ السلام، انا لک ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ یہ سوال پوچھا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس نے یہ کرامت دیکھی تو کہا ان اللہ یرزق، اب اس نے مریم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، پس ادھر ہی زکریا علیہ السلام نے رب سے دعا کی کہ جب تو اس کو بن موسم کے میوہ دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو بچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اس نے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے میرے رب مجھے اولاد نصیب فرما جو پاک اولاد ہو، انك انت السميع الدعاء، یقیناً تو سننے والا ہے دعاؤں کا۔ فنادته الملائکہ، پس اس کو ندا ہوئی ملائکہ سے، فرشتے آئے انہوں نے اس کو آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ، جب وہ کھڑا تھا، یصلی، نماز میں، فی المحراب، اپنے کمرے میں، کہاں تھا؟ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو فرشتوں نے اس کو آواز لگائی، ٹھیک ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی۔ ابھی جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تو یحییٰ کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے نام لے کے کہا میں تجھے بشارت دیتا ہوں، کس کی؟ یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، جو تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے کلمے کی اور اس کے وعدے کی، تو اور جو ہے وہ بادشاہ ہوگا، یعنی سردار بنے گا، اور جو ہے پرہیزگار بنے گا، متقی بنے گا، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے بنے گا، ونبیا، اور پیغمبر بنے گا، من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام، اس نے کہا اے اللہ مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا؟
یحییٰ بولا نا اللہ نے. آپ بولے کہ جی ابھی تو کچھ نہیں ہوا تو اس کو کیسے پتا مجھے بیٹا ہوگا, کیونکہ رب نے پہلے ہی بولا یحییٰ ہوگا. ٹھیک ہے, اس نے کہا مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا. ٹھیک ہے, وقد بلغنی الکبر, جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, وامرتی عاقر, اور میری خاتون جو ہے وہ بانجھ ہے. ٹھیک ہے, اس کو بچہ نہیں ہو سکتا. قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء, اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ, اس نے کہا اب اے اللہ اگر یہ اب نا ایک کرامت ہو رہی ہے, ایک معجزہ ہو رہا ہے, تو مجھے ایک نشانی بتا دے. یہ کب ہوگا, ایسا مسئلہ کب ہوگا, مجھے اس کی نشانی بتا دے, یہ معاملہ کب ہوگا. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا, اس نے کہا اس وقت تمہاری زبان بند ہو جائے گی 3 دن کے لیے, تم صرف اشاروں سے بات کر پاؤ گے, تمہاری زبان نہیں چل پائے گی. یہ تمہارے لیے نشانی ہوگی. جب 3 دن کے لیے تمہاری زبان بند ہو جائے گی, اس وقت سمجھ لینا کہ بچہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی حمل لگ چکا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, پس اس نعمت کے عوض تو کیا کر, تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر اپنے دل میں, اور جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر صبح بھی اور شام بھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, اب مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر. جب ملائکہ نے کہا مریم علیہ السلام سے, ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین, کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے, تجھے پاک کیا ہے, اور تجھے چنا ہے لوگوں جو عالمین ہیں ان میں سے, خواتین میں سے تجھے چن لیا ہے. جو اس وقت کی تمام خاتون تھی ان میں سے تم ہی کو چنا ہے. کس لیے, اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, بچے کے لیے, جو اس کو بچہ ہونے والا تھا. یا مریم اقنتی, اے مریم تو کیا بن, تو قانتین کس کو بولتے ہیں, فرما بردار, پس تو فرما بردار بن. لربی کی, اپنے رب کی. واسجدی, اور سجدہ کر. ورکعی مع الراکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر, یعنی تو باجماعت نماز پڑھ. ہاں ہاں, وہ آدمی کی شکل میں آتا تھا. ذالک من انباء, وہ سورۃ المریم میں آپ پڑھو گے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ اب دیکھو یہاں صبح ہمیں بول رہے تھے نا دن میں عمیر صاحب کے عقیدے کے متعلق ذکر تھا. ٹھیک ہے, سب سے بڑی عقیدے کی کتاب قرآن ہے. میں نے آپ کو کہا نا, اگر آپ کو کوئی بھی عقیدہ ڈھونڈنا ہے نا, وہ کہاں سے نکلے گا, سنو اب عقیدے, اپنے عقیدوں کو درست کر لو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں. کن کو وحی کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غیب کی خبریں ہیں, ہم آپ کو یہ وحی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وحی کس کو کی جاتی ہے, خبر کس کو دی جاتی ہے, جو بے خبر ہو, جسے وہ واقفیت نہ ہو, کیونکہ جسے آلریڈی پتا ہوگا اسے کیوں بتانا. اسی لیے رب نے کہا تجھے علم نہیں تھا, یہ وہ غیب کی خبر ہے جو غیب کا علم تجھے تو کون دیتا ہے, اللہ دیتا. اور وہ یہ بولتے ہیں نا جی ہر جگہ آتا ہے, ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اسے کیا کہتے ہیں, وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا عقیدہ. رب کہتا ہے وہ باطل ہے. کیسے, وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم, اور تم وہاں موجود نہیں تھے, تم وہاں موجود جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے. کس کے متعلق, ایہم یکفل مریم, کہ کون کفالت کرے گا مریم کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پہ موجود تو ہو گیا نا, وحدت الوجود, وحدت الشہود اور علم غیب کا عقیدہ کھاتا ہوگی نا بات. اس سے بڑھ کر عقیدہ کیا ہوگا جی. بولتے ہیں ہر شے میں موجود ہے, اللہ بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ جاہل مسلمانوں کے لوگ, وَكُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ, اور آپ ان کے سامنے موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے مریم علیہ السلام کے متعلق. اذ قالت الملائکۃ یا مریم, جب ملائکہ نے کہا مریم سے, ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, جب اسے بشارت دی اللہ کی طرف سے اللہ کے کلمے کی, یعنی اللہ کے نشانی کی, جس کا نام ہوگا مسیح عیسی ابن مریم.
ٹھیک ہے، ماں کے نام کے ساتھ جس کا نام رکھا گیا اس کو بھی نام کس نے دیا؟ اب اللہ نے پہلے ہی نام بتا دیا، اس کا مطلب بیٹا ہونے والا ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، جو کیا ہوگا؟ عزت والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے قریب قرب والے لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو کہا میں نے 2 چچا زاد بھائیوں کو، 2 کازنز کو دیکھا۔ یہ موسی روایت ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو مریم تھی اس کی بہن کے ساتھ زکریا کا نکاح ہو گیا علیہ السلام۔ ایک روایت کے مطابق زکریا علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا کس کے ساتھ؟ مریم علیہ السلام کی بہن کے ساتھ۔ تو وہاں سے یحییٰ پیدا ہوا اور یہاں سے مریم کو کون ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ موسی روایت۔ دوسری روایت کے مطابق کی جو مریم کی ماں تھی، ٹھیک ہے، مریم کی موسی، مریم کی موسی کے ساتھ زکریا علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یحییٰ کیا تھا؟ وہ موسی عربائی تھا کس کا؟ مریم علیہ السلام کا۔ تو اس کو بھی کازن ہی بولتے ہیں عرب میں، اس کو بھی کازن ہی بولتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے متعلق حدیث بیان کی کہ میں نے وہاں پہ 2 کازنز کو دیکھا، ایک ہی جگہ اکٹھے دیکھا، یحییٰ اور کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک ہی خاندان کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ہو رہی ہے آل عمران کی بات، آل عمران کے رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی بات ہو رہی ہے۔ تو عمران کے خاندان کا ہی بچہ ہے کون؟ یحییٰ، اور اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے مریم علیہ السلام، اور ان سارے خاندانوں کا وابستہ ہے کرسچنز کو۔ تو اصل واز کن کو پڑھا جا رہا ہے؟ کرسچنز کو۔ اصلی واز نصیحت کس کو ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ تذکرہ ہو رہا ہے نا ان کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، جو 9 ہجری میں آئے تھے۔ واز و نصیحت اردو لفظ ہے، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ بات کرے گا اپنے مہد میں بھی۔ مہد بولتے ہیں اس کو جس میں بچہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹوکری جس میں بچہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مہد بولتے ہیں، یا اس کو گود کو بولتے ہیں مہد۔ یس، ہاں، ٹھیک ہے۔ اور کہلا، کہل بولتے ہیں جب ایک شخص 40 سال کا ہو جائے گا، اس کو کہل بولتے ہیں۔ مہد کس کو بولتے ہیں؟ گود کو۔ کہل کب بولتے ہیں؟ 40 سال کا، کیونکہ حدیث کی راہ سے بھی ہے اور سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ ایک انسان کے اندر پیور میچورٹی آتی ہے 40 سال کے بعد، فل آف وزڈم۔ 40 سال کے بعد اصلی وزڈم آتی ہے، اس کو کہل بولتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے جایا گیا اوپر رب کے پاس، اس کی ایج کیا تھی اس وقت؟ 33 ایئرس۔ کتنے سال کا تھا؟ 33 ایئرس کا۔ اس کا مطلب ابھی اس نے کہل میں بات، تو رب نے کہا وہ مہد میں بھی بات کرے گا، اور کب بات کرے گا؟ اور کہل میں بھی بات کرے گا۔ تو ابھی اس کا کہل نہیں آیا ہے۔ مہد میں اس نے بات کی جو آپ کو سورۃ المریم میں ملے گا، جب مریم علیہ السلام اپنے اس میں آئی، قبیلے میں آئی بچہ لے کر، تو انہوں نے اس پہ الزام لگایا کہ یہ بچہ کہاں سے لایا، ٹھیک ہے، انہوں نے الزام لگانے، تو اس نے چپی سادھی، اس نے چپ کیا اور کہا اس سے پوچھو، ٹھیک ہے، بچے سے پوچھو۔ انہوں نے کہا ہم بچے کے ساتھ کیسے بات کریں، یہ تو ابھی بات بھی نہیں کرتا، ہم اس کے ساتھ۔ تو اس نے کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی اور اپنے ماں کے لیے برات تھی۔ اور پوری روایتوں کے مطابق بچپن میں اسی گود میں جو ہے 4 بچوں نے باتیں کی، ٹھیک ہے۔ ایک ہے وہ جو یہ تھا جریج کے متعلق، جو ایک شخص تھا، اس کے متعلق بچے نے بات کی۔ اس کے متعلق بات کی، یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے، تو لیکن اس کو بول رہے ہیں وہ ضعیف ہے۔ اور جو ہے کس نے، ہاں وہ اصحاب الاخدود جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق جو بچے کو اس کے بچے کو ڈال رہے تھے اس میں کڑائی میں، تو اس کے بچے نے بولا کہ ماں تو پرواہ مت بر، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 بچے جو ہے آپ حدیث کی راہ سے، اسی لیے تفسیر دی ہے، اس کو پڑھو تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے بچہ کیسے پیدا ہو گیا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اذا قضى امرا، جب وہ چاہتا ہے کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، وہ تو بولتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا لکھنا، والحکمہ، اور حکمت دے گا، والتورات والانجیل، تورات کا علم بھی دے گا اور اس کو انجیل بھی دے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل، اور اسے بنا کے بھیجے گا رسول بنو اسرائیل کی طرف. انی قد جیتکم بآیات من ربکم، تو اب یہاں تذکرہ آ رہا ہے کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، یعنی بیچ والا پارٹ چھوڑ کے اب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے متعلق بات ہو رہی ہے. جب اس نے دعوت دی اب نبوت کی، اس نے کیا کہا؟ قد جیتکم، یقیناً میں لے کے آیا ہوں، بآیات من ربکم، اپنی رب کی طرف سے آئے تھے. کیا نشانیت تھی؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا، پرندے کی ایک شکل بناؤں گا مٹی سے، اور اس میں پھونک ماروں گا، وہ اصل میں پرندہ بن جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام باذن اللہ، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے اذن سے، میری کارکردگی نہیں ہوگی، باذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے ہوگا. ٹھیک ہے. وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ، اور مادرزاد اندھے کو، ٹھیک ہے، مادرزاد گالی نہیں ہے، مادرزاد کا مطلب ہوتا ہے جو ماں نے جانا ہو، ماں سے پیدا ہو. ٹھیک ہے، ہم کس سے پیدا ہوئے؟ ماں سے، تو ہم سب کیا ہے؟ مادرزاد ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مادرزاد جو ہے وہ گالی نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے. تو مادرزاد اندھا یعنی جو پیدا ہی ہوا ہے اندھا، فرام برتھ، پیدائشی جو اندھا ہے، میں اس کو کیا کروں گا؟ اس کو ٹھیک کروں گا، اس کو بینائی کروں گا. والابرص، اور جسے لیپراسی ہوگی کوڑ، ٹھیک ہے، جسے کوڑ کا مرض ہوگا. وَأُحْيِيَ الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کروں گا، بِإِذْنِ اللہ، یہ کیسے کروں گا؟ میری کارکردگی، اس میں میرا کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی اذن سے ہوگا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں آپ کو خبر دوں گا جو تم لوگوں نے گھر میں کھایا ہوگا، میں اس کی تمہیں بات بتاؤں گا. وَمَا تَدَخِّرُونَ، اور جو تم نے گھر میں ذخیرہ بنا کے رکھا ہوگا، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے واضح نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ، اور میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں جو اس سے پہلے تورات میں تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام چل رہے، ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں بنو اسرائیل کو کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات میں آلریڈی ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں اس میں سے حلال کرتا ہوں بَعْضَ، کچھ چیزیں، الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو تم پہ حرام کی گئی تھی. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں لے کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے نشانیاں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یہ اصل عبادت، اصل جو دعوت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ان اللہ ربی، یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وہ ربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، یعنی میری عبادت مت کرو. ٹھیک ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. فلما احس، پس جب اس نے محسوس کیا، عیسیٰ، کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم الکفر، ان سے کفر، جب اس نے محسوس کیا کہ یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہے. قال من انصاری اللہ، اس نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی جو بیوقوف جماعت ہے وہ بولتے ہیں جی اس نے غیر اللہ سے مدد مانگی. ٹھیک ہے، اگر یہاں سے غیر اللہ سے مدد مانگنا مراد ہوگا تو جاہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ بات کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکوں سے تنگ آ گئے تھے، ایسے جاہل لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ وہ سیرت کا ایک بار مطالعہ کرے اور پھر دیکھے کہ حج کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے قافلوں کو کیا بتاتے تھے. وہ ان کو بولتے تھے کہ مجھے جائے پناہ دو، میں آپ کے قبیلے میں آنا چاہتا ہوں، میرے دین کی مدد کرو، میری مدد کرو. کون مانگ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں حج کے ایام میں. پھر جاہلو بتاؤ حکم کہاں کہاں جا رہا ہے، پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے شرک، وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہو، یعنی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہو، جس کی کوئی قوت ہی نہیں ہو، جس کی کوئی طاقت ہی نہیں ہو، اس سے مدد مانگی جائے. مردہ پڑا ہوا ہے زمین میں، اس کے قبر پہ چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، کتنی بھی بڑی ذات ہو، وہ مردہ ہے، قبر میں ہے. ٹھیک ہے، اس کی قبر پہ آپ کوئی بھی ایک شے رکھ دو،
ایک پانی کا گلاس رکھ دو، ایک کلچا رکھ دو، ایک روٹی رکھ دو، ایک پکا کے بوٹی رکھ دو اور اس کو بولو کھاؤ، اور اس کو بولو ایک تنکا اس کی اس پہ رکھو قبر پہ، اس کو بولو یہ ہٹا کے دکھا، اس کو طاقت ہے؟ یہ شرک ہے۔ اس کے برعکس اگر میں آپ کے سامنے بوٹی رکھوں اور کہوں کھاؤ، آپ کھاؤ گے؟ کیوں کھاؤ گے؟ تم زندہ ہو، تم میں استطاعت ہے کھانے کی، تم کھاؤ گے، تو یہ شرک کہاں سے ہوگی؟ آپ سے پانی کا گلاس مانگو، چاہے باہر سے پانی کا گلاس لائیے، ٹھیک ہے، آپ اٹھیں گے لائیں گے، پانی کا گلاس لایا، یہ شرک کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ اسے پہلے بھی بتایا رب نے کہا، کیونکہ رب کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، پانی پلانا نیکی ہے، کھانا کھلانا نیکی ہے، ایک بھائی کی مدد کرنا نیکی ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو اپنے دوسرے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو ایک دوسرے کی مدد کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ تو رب نے کہا نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، جب رب کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ شرک تو تب ہو گیا جب تم اس سے مدد مانگو گے جس کو مدد کرنے کی طاقت نہیں۔ قال من انصاری الی اللہ، کہا کون ہے جو اس دین میں، اس دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، تو اس کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کس کے مددگار ہیں؟ اللہ کو مددگاروں کی ضرورت ہے، تو پھر یہ کس کے مددگار ہوں گے؟ اس لیے میں نے کہا نا بات کہاں کی کہاں پہنچتی ہے۔ آمنا باللہ، اس سے بڑا توحید آپ کو اور اس سے بڑا عقیدہ آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گا جو قرآن میں ہے نا، دو ٹوک الفاظ میں، یعنی شرک اور ضلالت کو تلواروں سے، جیسے نا ایک ایک آیت جو ہے نا ایسی کاری ضرب لگا رہی ہے تلوار اور اس کا سر کاٹ کے رکھ دیتی ہے، یہ ہے قرآن کی آیت۔ کیونکہ اگر ان آیات سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے، مجھے لگتا ہے ان کہا گیا ہے جاہلوں کا باپ، ٹھیک ہے، اسے کہا گیا ہے جاہلوں کا، ان جاہلوں کا باپ ہے ابو جہل، لیکن اس ابو جہل کو بھی ان سے زیادہ عقل تھی، اس کو ان سے زیادہ عقل تھی، کیونکہ اس نے کبھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض نہیں کیا، کہا تم تو کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز سے اور کس سے؟ صبر سے مدد مانگو، تم تو آپ تو خود غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو، ہم کو کیوں بول رہے ہو کہ ایک اللہ سے مانگو؟ ابو جہل نے کبھی یہ اعتراض اٹھایا؟ لیکن ہمارے مسلمان جوہلا اٹھائیں گے، اس لیے میں نے کہا ان کا باپ جو ہے جاہلوں کا باپ، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ ایسی جہالت نہیں کر سکتا تھا جو جہالت یہ کر رہے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پہ، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہی دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لانے والے۔ ربنا آمنا، اس کے بعد رب سے دعا، اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا، بما انزلت، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا رسولا، اور تو نے جو ہماری طرف رسول بھیجا ہم نے اس کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدوں میں سے لکھ، یعنی گواہی دینے والوں میں سے لکھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، پس انہوں نے سازشیں کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن اللہ نے بھی اس سے بڑھ کر جو ہے ان کے خلاف سازش کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین چال باز ہے، سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے، انی متوفیک، میں جو ہے تجھے پورا کا پورا جسم سمیت روح سمیت، کوئی کہتے جی جسم ادھر ہی چھوڑ دیا صرف روح لے گیا، نہیں، متوفیک، وفا کرنا کس کو بولتے؟ جی آپ نے جو ہے عہد کی وفا نہیں کی، یعنی جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا، تو متوفی کا مطلب پورا پورا اٹھانا، میں تجھے پورا کا پورا یعنی جسم بھی تمہاری روح بھی اٹھاؤں گا، ورافعک، اور تجھے بلند کروں گا، الیہ، اپنی طرف، یعنی تجھے میں اپنی طرف بلا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کروں گا، بچا لوں گا اس سے، ان کافروں سے، وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تمہاری اتباع کرنے والوں کو جو تمہارے طریقے پہ چلے، یعنی عیسائی، اور عیسائیوں کے بعد کون؟ مسلمان، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دعوے در کون ہے؟ ہم ہیں،
ٹھیک ہے، لا نفرق بین احد، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغمبر مانتے ہیں۔ یہودیوں کا کیا طریقہ ہے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ عیسائی کیا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور باقی پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں۔ تو اسی لیے جو تمہاری اتباع کرنے والے ہوں گے اور تمہارے ہی طریقے پہ چلنے والے ہوں گے، میں انہیں جو ہے ہمیشہ کفار پر کیا کروں گا، ہمیشہ غلبہ دوں گا۔ اب وہ بولیں گے مسلمانوں کو غلبہ کیوں نہیں ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی جانچ کرنی چاہیے، کیا ہم اس ایمان پہ چل رہے کہ نہیں۔ جو بیسیکلی جو اس کے حواری تھے نا، 12 حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام، 12 حواریوں میں سے ایک انہوں نے جاسوس ڈالا ہوا جو اس کے ساتھ ہی تھے۔ ابھی پڑھا نا من حواری اللہ، بول کیوں جاتے ہو؟ تو انہی 12 میں سے جو جاسوس تھا اسی جاسوس کو پھانسی لگی، ٹھیک ہے، ہاں ان کی شکل کا بن گیا تھا۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور ایک اس کے بعد جو ہے تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے اور میں اس کے درمیان فیصلہ کروں گا جس کے متعلق تم اختلاف کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پس جو کفر کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس انہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پہ بھی وفا کا لفظ آیا، پورا بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی۔ واللہ لا يحب الظالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یقیناً ہم آپ پہ پڑھتے ہیں یہ اللہ کی آیتیں اور جو نصیحت ہے حکمت والی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے اللہ کے نزدیک آدم جیسی، آدم علیہ السلام کی جیسی۔ آدم علیہ السلام کو رب نے باپ کے بغیر اور ماں کے بغیر پیدا کیا، نہ باپ تھا نہ ماں تھی، ٹھیک ہے۔ اگر باپ کے بغیر پیدا ہونے والے فضیلت ہے تو سب سے بڑی فضیلت پھر کس کی ہوگی، آدم علیہ السلام کی۔ تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، کس کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام۔ پھر آدم علیہ السلام کی ہی ریڑھ سے یہاں سے نکالا کس کو، حوا علیہ السلام۔ تو حوا علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی، اس کا باپ تھا، ماں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام اس کا باپ ہے نا، وہ سب کا باپ ہے، اصلی سے نکال کے پیدا کیا کس کو، نہیں وہ مجھے نہیں پتا، ایک سائیڈ سے نکالی، اب جہل کرو اسی پہ کہ کس وسیلے سے نکالی، مسئلہ مقصد وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو بغیر باپ بغیر ماں، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ، یہ اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ خلقہ من تراب، اس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، اس کے بعد کہا بن جاؤ، وہ بن گیا۔ الحق من ربک، اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، فلا تکن من الممترین، پس تم شک کرنے والوں میں سے مت بن جاؤ۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب جو آپ کے ساتھ بحث کرے گا، جھگڑا کرے گا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، فقل، پس آپ بتا دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، میں جو ہے اپنے بچوں کو لاؤں گا، تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لاؤں گا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں خود بھی آؤں گا تم بھی آؤ۔ یہ اختتام پہ جو ہے مباہلہ ہوا۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ بحث ہوتی ہے، وہ مناظرہ ہوتا ہے، وہ بھی دلیلیں دیتا ہے، آپ بھی دلیلیں دیتے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اختتام پہ کیا ہوتا ہے، اختتام پہ مباہلہ ہوتا ہے، آپ بھی دعا کرو میں بھی دعا کروں، اے پروردگار جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ لعنت نازل فرما، ٹھیک ہے، جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ۔ تو یہ جو ہے دعوت مباہلہ کس نے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی انہی 70 عیسائیوں کو جو وہاں آئے تھے 9 ہجری میں۔
ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے بعد ہم لعنت کی دعا کریں گے اس کے لیے جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا۔ لیکن ان میں سے کوئی نہیں آیا، وہ بھاگ گئے، راتوں رات بھاگ گئے وہاں سے، اور انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دیں گے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہے حقیقی واقعہ۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، اب اگر اس کے بعد بھی یہ منہ پھیر لے، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو، ایسے گنہگاروں کو جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔